الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله المولان العلي العظيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى يتيما إلى طعامه وشرابه اوجب اللہ لہ الجنۃ البتۃ الا ان یعمل ذنبا لا یغفر ومن عال ثلاث بنات او مثلہن من الاخوات فأدبہن ورحمہن حتی یغنینہن اللہ اوجب اللہ لہ الجنہ وقال رجل یا رسول اللہ او اثنتین قال او اثنتین حتی لو قالوا او واحدتا لقال واحدتا ومن اذهب اللہ بکریمتیہ وجبت لہ الجنہ فقیل یا رسول اللہ وما کریمتاہ قال عیناہ رواہ المشکات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے، درد کی حد سے گزارے تو سبھی جائیں گے، جلد یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے، مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف، آئیں نہ آئیں پکارے تو سبھی جائیں گے، اور غلبہ اسلام کا ہو کر ہی رہے گا ایک دن، مانے نہ مانے سنوارے تو سبھی جائیں گے۔ حضرات گرامی، اس روایت میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی گئی، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آخرت کی لازوال زندگی میں نعمتوں کے حصول کا نسخہ تجویز فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جن کا قیامت کے اوپر یقین ہے، حساب و کتاب کے اوپر یقین ہے، ان کے لیے یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت کا پروانہ عطا فرمائیں گے، اور زبان رسالت سے گویا کہ ان لوگوں کو دنیا ہی کے اندر خوشخبری دے دی گئی جنت کی، جو لوگ ان 3 اعمال کو کریں گے، جس میں سب سے پہلا عمل آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من آوى یتیما الی طعامہ وشرابہ، جس نے کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے کے اندر شریک کر لیا، اوجب اللہ لہ الجنہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت واجب کر دی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا، الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، لیکن ایک شرط ہے کہ یتیم کی کفالت کر رہا ہو، کفالت کرتے کرتے وہ کسی ایسے گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو کہ جس گناہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ مہر لگا دی ہو
کہ اس گناہ کرنے والے کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ ایسا گناہ نہ کیا ہو، نہ کر رہا ہو یا نہ کر کے گیا ہو تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے اندر ان خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے حسن و کرم کا، بھلائی کا معاملہ یتیموں کے ساتھ کیا اور یتیموں کی ذمہ داری لے لی، جنہوں نے ان بھوک اور پیاس سے بے سہارا ان یتیم بچوں کی دیکھ بھال کا ذمہ اپنے سر لیا، دستے تعاون ان کی طرف بڑھایا اور ان کی کسی چیز کی ذمہ داری لے لی، نان کی، نفقے کی، ان کی تعلیم کی ذمہ داری لے لی، اور اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں جس نے ان کے کھانے پینے کو اپنے ذمہ لے لیا ہو۔ اب یہ ذمہ داری لینے والے، یتیم کی ذمہ داری لینے والے لوگ، ان کے بارے میں ملحوظ خاطر یہ رہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ کسی یتیم بچے یا بچی کی پرورش کا ذمہ تو لے لیا، لیکن کہیں اس کی نیت یہ تو نہیں کہ اس کے حصے میں جو مال، اس کا بینک بیلنس ہے، اس کے اوپر تو اس کی نظر نہیں ہے، یا اس کے حصے میں جو میراث کی زمین ہے، کہیں اس کا ذمہ دار جس نے اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانے کا دنیا کے سامنے ایک ڈھونگ رچایا ہو، کہیں اس کی زمینوں کو خرد برد کر کے ان کے اوپر قبضہ کرنے کی نیت تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان یتیموں کی ذمہ داری لے کر دنیا کو دکھائے اور دنیا سے تعاون حاصل کرے ان کے لیے مدد کا، کہ میں ان یتیموں کی کفالت کر رہا ہوں اور اس سے مال اکٹھا کرنے کی اس کی نیت ہو۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، نہ کوئی جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ کفالت کرنا یتیم بچے یا بچی کی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کے اندر اپنی ذات کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی طرف اشارہ کیا کہ جس گناہ کے ہوتے ہوئے مغفرت کا وعدہ نہیں بلکہ پکڑ ہوگی بہت زبردست۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے چاہیں معاف فرما دیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک طرف جو یتیم کی کفالت کرنا، یتیم بچے بچیوں کی کفالت کرنا اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارتیں عطا کر دی کہ یہ شخص جنتی ہے جس کو جنت کا پروانہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر اس کی مغفرت فرما کر اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دیں گے۔ اتنا ایک شارٹ کٹ راستہ ہے یتیموں کی پرورش کرنا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری کوتاہیاں معاف کر دیں گے۔ اتنا اونچا عمل، لیکن اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اس حال میں رخصت ہو کہ اس کے سر کوئی شرک کا گناہ چمٹا ہوا ہو۔ آج دنیا کے اندر یتیموں کا، بچے اور بچیوں کا معاملہ اتنا زیادہ برا ہے کہ انسانی حرص و ہوس اور مال کی چاہت نے ان یتیموں کو بے سہارا کر کے چھوڑ دیا۔ دیکھنے میں معاشرے میں آتا ہے کہ جب کوئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب کسی کی بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ کسی گھر کے اندر رہتی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ذمہ داران، اس گھر کے ذمہ داران، اس کے جیٹھ، اس کے دیور، اس کی ساس، اس کے سسر اس کو گھروں سے نکال دیتے ہیں اور اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بہت سے چچاؤں کو دیکھا کہ وہ اپنے یتیم بھتیجے بھتیجیوں کا ان کے مال میں خرد برد کرنے لگتے ہیں
اور ان کی میراث کی چھٹی ہوئی ان کے حصے کا مال و دولت اس کو قبضہ لیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم و ستم چل رہا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا کہ جو لوگ ان یتیموں کے مال کو ناحق طریقے سے ہڑپ کر لیتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ جو ہیں وہ جو کھا پی رہے ہیں ان کا مال، یہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے اندر جھونک دیں گے۔ ان ساری چیزوں کو لے کر بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ اوقاف کی زمینیں کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ جو مالدار لوگ تھے، انہوں نے اپنا ذریعہ آخرت کا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اوقاف کے اندر اپنی زمینیں دی، اپنی ملکیتیں دی، تاکہ یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا یہ سہارا ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کو ہوش کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ وقف کی زمینوں کے اوپر کرایہ داری کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ اس لیے تھا کہ جب تک تم بے سہارا ہو، جب تک تمہارا غربت کا حال ہے، تب تک آپ وقف کی زمینوں سے فائدہ اٹھا لو، اور اٹھانے کے بعد جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تقویت عطا کر دے تو دوسرے یتیموں کے لیے چھوڑ دو، دوسرے مسکینوں کے لیے چھوڑ دو، تاکہ ان کے لیے یہ دکانیں، یہ مکانات، یہ ان کے لیے سہارا بن جائیں۔ لیکن آج دیکھتے ہیں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، دیکھتے ہیں انہوں نے ایسی حالت کے اندر اوقاف کی زمینیں لی کہ مختصر سے کرائے کے اوپر فیض اٹھانا شروع کیا۔ آج ان کے کاروبار بڑھیا ہو چکے ہیں، بڑھیا کام چل رہے ہیں، لیکن آج بھی کرایہ وہی مختصر سا دے رہے ہیں، جبکہ یہ تو انفاق فی سبیل اللہ تھا۔ اس کے اندر تو اپنے زیادہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار کیا، ایسے ہی زیادہ سے زیادہ آپ یتیموں اور مسکینوں کے لیے اپنے کرایہ داری اپنی طرف سے بڑھائیں، اور اپنی طرف سے زیادہ وقف کو امداد پہنچائیں، تاکہ یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا اور مفلوق الحال لوگوں کا یہ زمینیں، یہ املاک ان کا سہارا بن جائیں۔ یہ اس لیے تھا۔ وہ لوگ غور کریں اس آیت کے اوپر، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جس میں دھمکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان لوگوں کو آقائے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دنیا کے اندر دے رہے ہیں، ان مالداروں کو، ان صاحب حیثیت لوگوں کو کہ جنہوں نے کسی یتیم بچے یا بچی کا، ان کی کفالت اپنے ذمے لے لی۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور جس نے کسی یتیم بچے اور بچے کی کفالت کی ذمہ داری لی، میں اور وہ کل قیامت کے روز جنت کے اندر اس طرح سے داخل ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، کہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں۔ ایک جگہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من مسح رأس یتیم لم یمساہ الا للہ کان بکل شعرۃ یمر علیہ یدہ حسنات۔ فرمایا جس نے کسی یتیم بچے اور بچی کے سر کے اوپر دست شفقت رکھا، اس کا ہاتھ جن بالوں کے اوپر سے گزر جائے گا، سر کے بالوں کے اوپر سے گزر جائے گا، ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے حصے کے اندر نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا ومن احسن الی یتیمۃ او یتیم عندہ، جس کے پاس کوئی یتیم بچی یا یتیم بچہ کسی کے پاس ہو، یعنی وہ چچا، وہ تائے، وہ خالہ، وہ خالو، وہ دادا، وہ دادی، وہ پڑوسی، وہ رشتہ دار کہ جس کے پاس کوئی یتیم بچہ ہو، وہ پڑوسی جس کے محلے کے اندر کوئی یتیم بچہ یا بچی ہو، جس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، اس کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ کیا،
فرمایا اور وہ اس کے پاس ہو، فرمایا کنتو انا وہوا فی الجنت کہاتین وقرانا بین اصبعی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے ان بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، میں اور وہ جنت کے اندر اس طرح داخل ہوں گے کہاتین وقرانا بین اصبعی، اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جا رہی ہیں، فرمایا اس طرح سے میں اور وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آج یتیموں کا، مسکینوں کا حال معاشرے کے اندر بہت برا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم امت کو دی کہ جس سے انسانوں کے اندر محبتیں قائم ہوں، جس سے یہ ایک دوسرے کی طاقت بن جائیں، ایک دوسرے کی قوت بن جائیں۔ یہی تھی وہ آیت مبارکہ جس کے ذیل کے اندر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے کام کیا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا موضوع، اپنا مقصد، اپنا غرض و غایت نبیوں کو بھیجنے کا، کتابوں کو بھیجنے کا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ ان نبیوں کو بھیج کر، ان کتابوں کو بھیج کر یہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں کے اوپر جو روئے زمین کے اوپر غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، یتیم اور مسکین ہیں، جو غلام ہیں، جو بیوی، جو عورتیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں۔ دور جہالت کی کلام اللہ شریف نے ایک منظر کشی بیان کی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب دور جہالت کی ایک منظر کشی قرآن کریم نے اس طرح کی کہ جہالت کا وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر جب کسی کے گھر کے اندر کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ اس کا چہرہ لٹک جاتا تھا، سیاہ ہو جاتا تھا، پس مردہ ہو جاتا تھا، اور اس کا دل بیٹھا جانے لگے تھا، اور اس کی حالت یہ ہو جاتی تھی یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، کہ وہ اپنی قوم کے اندر لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اسے ذلت سمجھتا تھا اپنے لیے، اور اوپر سے یہ سوچتا تھا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ اس ذلت کو، یہ جو بیٹی پیدا ہوئی اس کو رکھوں یا اسے زمین کے اندر گاڑ دوں، اس کی یہ حالت ہو جاتی تھی۔ فرمایا آج پھر دور جہالت کا نقشہ دوسرے روپ میں سامنے آ رہا ہے۔ آج نیا دور ہے، نئی ٹیکنیک ہے، نئی مشینریاں ہیں، آج بھی لوگ دور جہالت سے پیچھے نہیں ہیں۔ آج جب کسی کے یہاں حمل ٹھہر جاتا ہے تو ایسے اکثر معاشرے کے اندر بد نصیب اور منحوس لوگ ہیں کہ وہ اس فکر کے اندر رہتے ہیں کہ کہیں سے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتا چل جائے کہ اس پیٹ کے اندر لڑکی تو نہیں ہے، اگر لڑکی اس پیٹ کے اندر ہے تو اسے ضائع کراتے ہیں۔ اور کتنے منحوس لوگ ہیں اور کتنے بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو عطا کیا، بیٹیوں کو عطا کیا، اور بیٹیوں پر بیٹیاں عطا کرنا شروع کر دی، انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا اس عورت کے اوپر جس کے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ اس کے اوپر طرح طرح کے ظلم، اس کے اوپر ناروا ظلم کیے جاتے ہیں، اسے اس کی عزت اس گھر کے اندر نہیں رہتی کہ اس کے تو بیٹیاں ہوتی ہیں، اس کا شوہر، اس کی ساس، اس کے گھر والے اسے کمتر آنکتے ہیں بہت زیادہ، اور اسے اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ اس کے تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ یہ بیچاری تنگ آ کر یہاں سے بھاگ جائے، نکل جائے، اس کا کوئی مقام، اس کی عزت اس گھر کے اندر نہیں ہوتی۔ اور کتنے منحوس لوگ ہیں کہ اس بنا کے اوپر طلاق دے دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے کہ یہ بیٹیاں تمہارے حق میں رحمت ہیں۔ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز جو ہولناک منظر ہوگا کل قیامت کے روز کا، کہ جس روز
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہیں ہوگا، اس وقت یہ بیٹیاں جہنم کے اور اس باپ کے حق میں اور جہنم کے بیچ میں یہ بیٹیاں آڑ بن جائیں گی کہ یہ میرے ابا ہیں، انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، انہوں نے لڑکوں سے زیادہ مجھے ترجیح دی تھی، میرے ساتھ حسن سلوک کیا، میرے ساتھ محبتیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کو آڑ بنا دیں گے جہنم کے اور اس کے بیچ میں، اور اس کی نجات کا یہ سامان بن جائے گی۔ اس بیٹی کو، اس ماں کو جس کے گھر میں یہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے، جو اس کی نجات کا سامان بننے جا رہی ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، اس کو نکالا جا رہا ہے۔ اور کتنا بدنصیب انسان ہے کہ اس کی عقل جنگل کی کھیتیوں کے اوپر چلی جاتی ہے کہ جیسا بیج بو رہا ہوں ویسا ہی پھل نکلے گا، وہ تو ایک زمین ہے، جیسا تو نے بویا ویسا ہی تو نکلا۔ اور پھر یہ تیرے اوپر بھی منحصر نہیں، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، تمام زمین اور آسمانوں کا مالک وہ ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیاں عطا کرے، اور جسے چاہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گھر کے اندر بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی پیدا کرے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بانجھ بنا دے، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، کہ اس میں اس کا اختیار تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جسے بیچاری کو ستایا جا رہا ہے اس کا تو کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ کاش کہ تو ان بیٹیوں کی قدر کرتا، اس ماں کی قدر کرتا جس گھر کے اندر یہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے میں تجھے کتنا نوازتا۔ کل قیامت کے روز وہ ان لوگوں کے اوپر یہ بیٹیاں وبال جان بنیں گی کہ جس گھر کے اندر بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ہوں، اور بیٹیوں سے زیادہ محبت بیٹوں سے کی جاتی ہو، اور بیٹی احساس کرتی ہو کہ میرے بھائی کی زیادہ پوچھ ہو رہی ہے، میرے بھائی کی خواہشات کو زیادہ پورا کیا جا رہا ہے، اور مجھے بیٹی ہونے کی بنا پر مجھے اگنور کر دیا جاتا ہے، یہ احساس اس کو مار ڈالیں۔ کل قیامت کے روز اس کے گلے کی پھانس بن جائیں گی یہ چیزیں، یہ نجات کا سامان نہیں ہو پائیں گی۔ اور آج اگر ان کی قدر کر لی تو کل قیامت کے روز یہ چیزیں نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت لیے ہوئے گھوم رہا ہے کہ جنت کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرنے جا رہے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر جتنے یتیم بچے بچیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حسب قدرت ہمیں ان کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔